حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر اول ایمان لائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درس تفسیر قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد احکام کو منسوخ فرمانے بھی۔ چنانچہ بعض وہ چیزیں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھیں، جیسے کہ اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، آپ علیہ السلام نے انہیں حلال فرما دیا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اذن خداوندی سے حلال و حرام فرمانے کے مختار ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حلال کرتا ہوں۔ حلال و حرام کرنے کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اور بھی کئی جگہوں پر کی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں یہی نسبت موجود ہے، اور اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علیہ الرحمہ کی کتاب الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دافع البلاء یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات کا مطالعہ فرمائیں۔ آگے رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے کا اقرار اور اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا انکار ہے، اس میں عیسائیوں کا رد ہے۔ گویا فرمایا کہ میں اتنی قدرتوں اور علم کے باوجود بھی خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور اولیاء کے معجزات یا کرامات ماننا شرک نہیں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم انہیں رب مان لیا۔ اس سے مسلمانوں کو مشرک کہنے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر مسلمان انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کا اقرار کرتے ہیں یا اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی کرامات کا اقرار کرتے ہیں، تو اس کا ماننا یہ مشرک نہیں ہے، بلکہ اس کا تو خود رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ تو ان مقدس ہستیوں کے معجزات و کرامات کا اقرار کرنا یقیناً یہ تو قرآن کی تعلیم ہے، اور ان سے مدد طلب کرنا بھی یہ ہمارے بزرگان دین کی سنت بھی ہے، لہذا اس طرح کرنے والے مسلمان کو مشرک کہنا یہ سراسر بددیانتی ہے۔ آگے رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔
ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اپنے کفر پر قائم ہے اور آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اور اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارت دی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت شاق گزرا، اور وہ آپ علیہ السلام کے ایذا اور قتل کے در پہ ہوئے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ اس پر حواریوں نے آپ علیہ السلام کی مدد کا وعدہ کیا۔ حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر اول ایمان لائے۔ یہ 12 اشخاص تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت مصیبت اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا یہ سنت پیغمبر ہے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور پھر کہا کہ آپ علیہ السلام ہمارے مسلمان ہونے پر گواہ بن جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام ایک ہی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام تھا، یہودیت و نصرانیت نہیں۔ اسی لیے ایمان لانے والوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، عیسائی نہیں۔ تو رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو قرآن و احادیث کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔